رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے جس طرح کی پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، اور اس روزے کی فرضیت سے حکمت کیا تھی کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکو، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر پرہیزگار زندگی گزار سکو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم پرہیزگار زندگی اور ایک نیک اور فرمانبرداری والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رمضان کے روزے سے یہ منازل اور یہ مراتب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات من النار ہے۔ ان چیزوں کو اگر ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کرنے میں بندے کے اوپر ایک رحم کا معاملہ کیا ہے، اور اس رحم کا معاملہ میں کیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کو یہ توفیق ملتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت، تو جب 10 دن پورے اس حالت میں گزار لیتا ہے اور دوسرا عشرہ میں وہ داخل ہوتا ہے تو اب اس کے گناہوں کی خلاصی شروع ہو جاتی ہے، مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ 2 عشرے پورے مکمل کر لیتا ہے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے تو اب نجات من النار کہ جہنم کی گھاٹیوں میں گناہوں کی وجہ سے جو وہ پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس معاملے کی وجہ سے، ان روزوں کی وجہ سے اب اس کی نجات من النار کا ذریعہ بن گیا اور وہ جہنم سے خلاصی پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اکثر رمضان میں لوگ مختلف فضائل اور مختلف احادیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک نہیں کریں گے، اور گناہوں میں زیادہ تر لوگ، ایک تو وہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے اور دوسرا وہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق اللہ سے جو متعلق گناہ ہیں وہ تو لازمی طور پہ ترک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے بڑا اور سنگین مرحلہ حقوق العباد، اس کی اگر انسان زیادتی کر دے، کسی کی حقوق کو ضائع کر دے، کسی کے حقوق کو پامال کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اس بندے کی معافی پر اس کی معافی موقوف ہوگی، یعنی جس کے حقوق ضائع کیے ہیں جب تک کہ وہ ان حقوق کو معاف نہ کرے تب تک اس کی خلاصی نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں قابل ذکر ہیں اور قابل غور ہیں، ایک ہے معاملات اور دوسرا ہے معاشرت، اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں عبادات سے، حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا انسان کو جو واسطہ پڑتا ہے وہ زیادہ پڑتا ہے۔ عبادات وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ تو چند گھنٹوں میں، پورے 24 گھنٹوں میں صرف کرنے سے پورا حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز، اذکار، تلاوت وغیرہ کو اگر ملا لیں تو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں عبادت میں گزرتا ہے۔ اسی طرح جو موٹے موٹے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ لیکن معاشرت اور معاملات ایسی چیز ہے کہ جس کا واسطہ اور جس سے انسان کو گزرنا ہر لمحے ان 24 گھنٹوں میں ضرورت پڑتی ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں انسان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ معاشرت میں میں اگر اس طرف توجہ دلاؤں کہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، ہمارے پڑوسی، ان کے حقوق ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارا بہت بڑا وقت، دن کا جو 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہ بہت بڑا حصہ اس میں سے ہماری ملازمت میں صرف ہوتا ہے یا ہمارے کام کاج میں صرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ملازمین کے حقوق ہیں، اسی طرح جو جن کے پاس ہم کام کر رہے ہیں، امپلائر، ان کے حقوق ہیں،
یہ پامال ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پامال ہوتے ہیں تو یہ بھی سنگین جرم ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے کو انسان کی پرہیزگاری کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسے کام سرزد نہ ہوں جس سے کسی کا حق ضائع ہو جائے۔ یاد رہے کہ ہم جب ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو جو وقت ہمیں متعین کیا گیا ہے ادارے کی طرف سے، یہ لازمی ہے کہ اس کی پابندی کی جائے، اور اس وقت میں دوسرے کام کاج سے انسان پرہیز کرے اور محض ادارے کے کام میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ اگر وہ اس وقت توجہ نہیں دیتا تو در حقیقت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک یا 5 بجے تک یا جو بھی وقت ہے ادارے کا، یہ وقت میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے اور اس کا مجھے ایک معاوضہ ملتا ہے۔ اس وقت میں اگر خدا نخواستہ میں نے ادارے کا کام نہیں کیا اور اپنے ذاتی کام کرتا رہا تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ میں اپنے اس وعدہ جو وقت بیچا ہے میں نے ادارے کو، اس میں خیانت کر رہا ہوں، اور یہ گناہ ہے۔ تو جب یہ گناہ ہے تو پھر ایسی عبادت جس میں ہم روزے سے تقوی حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل ہونا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ رحمت ہے، رحمت سے مراد یہی ہے کہ اگر انسان پرہیزگار بننے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اس کے لیے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جب تک انسان ایک دوسرے کو تواصی بالحق نہیں کرتا رہے گا، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتا رہے گا، ایک دوسرے کو تذکیر نہیں کرتا رہے گا، اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم زندگی کے رو میں بہت سی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہمارے قبضے میں ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کا استعمال، اگر وہ استعمال بھی ادارے کے کاموں میں ہو رہا ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا استعمال اداروں کے کاموں میں تو نہیں ہو رہا بلکہ دوسرے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر رہے ہیں، تو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ تو زندگی کو پرہیزگاری والی زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے لین دین کو درست کر لے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم اپنی زندگیوں میں ہر ایسے کام سے پرہیز کریں گے کہ جو نافرمانی اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا جو نافرمانی اور گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے۔ دعا بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کرنے کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک فضیلت عنایت فرمائی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ اور یہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ عبادت، اس کا اجر مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اور اس کا پس منظر شان نزول بھی یہی تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ لیلۃ القدر کو متعین بھی فرما دیا۔ ہوا ایسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو 2 صحابہ کسی بات پر تکرار کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی۔ تو یہ اس واقعے سے ہمیں اس چیز کا بھی سبق ملتا ہے کہ آپس میں باہمی اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارگی اور محبت یہ ضروری ہے، اور جہاں نا اتفاقی یا بظاہر تکرار کی کوئی صورت ہوتی ہے تو اس کی بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے خیر دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ کوشش کی جائے کہ ہم جہاں زیادہ اپنی زندگی کا وقت صرف کرتے ہیں، اپنے دن کا وقت صرف کرتے ہیں، تو اس میں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایسا ماحول قائم کیا جائے کہ جس میں لوگوں کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد ہو۔ لوگوں کی چپکلش، لوگوں کی نا اتفاقی، لوگوں کی آپس میں تنازعات اور تکرار، یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا معاملہ کیا جائے، اس سے برکتیں آئیں گی، اس سے خیر آئے گی، ادارہ ترقی کرے گا، آپ کی زندگی میں خیر اور برکتیں آئیں گی، جس سے آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔
تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پرہیزگار بنانے کے لیے نافرمانی سے بچے، اور نافرمانی میں جیسے میں نے بتایا کہ معاشرت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی طرح گھر کے معاملات ہیں، لوگ اکثر باہر تو بہت اچھے انداز میں اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ انسان بعض دفعہ ان کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ تو اس طرف بھی خاص توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع میں ان حضرات کا، ان لوگوں کا جن کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک طویل سلسلہ ہے، ان کے حقوق کسی لمحے بھی ضائع نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہمارے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، اور گھر والوں کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ مردوں کے اخلاق بھی ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ ان کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، اور آپ کی خدمت کے لیے وہ انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہوئے ہیں، گھر کے تمام امور کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا شکر گزار بنیں۔ جو انسان بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ایک فیملی اللہ تعالیٰ میسر کر دے، اور اس فیملی میں خوشحالی اور سکون اور راحت کا ذریعہ بن جائے۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ہمیں اپنے معاشرے کا اور اپنے معاملات کا خاص طور پہ نگرانی کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، اور تمام ایسے امور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ کا سبب بن جائے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔